وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقطعوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اور آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں. جب بھی ہم کوئی کام اپنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ سے شروع کریں. جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے، جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے. ہم جب سو کر اٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب ہم سونے جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب ہم کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہم جب کپڑے پہنیں تو کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اسی طرح جب ہم مسجد سے نکلیں تو بسم اللہ پڑھیں، بازار جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، جب ہم سواری کے اوپر سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں. تو جو بھی کام ہم شروع کریں، جو بھی کام ہم کریں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں. ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے. یہ جو بسم اللہ پڑھنے کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے، اس بسم اللہ کے پیچھے ایک عظیم الشان ایک فلسفہ ہے، اور اس بسم اللہ کے ذریعے سے ایک حقیقت کی طرف، ایک عظیم الشان حقیقت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا، ہمارا اور آپ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. انسان کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بظاہر ہمیں اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، یا فلاں کام جو وجود میں آیا، فلاں کام جو تکمیل کو پہنچا، فلاں کام جو مکمل ہوا، وہ ہماری محنت کی وجہ سے ہوا، وہ ہماری کوششوں کی وجہ سے ہوا. ہم نے اس پر محنت کی، ہم نے اس پر کوشش کی، ہم نے اس پر روپیہ پیسہ لگایا، وقت لگایا، اس لیے وہ کام تکمیل کو پہنچا، اس لیے وہ کام انجام پایا. لیکن اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کام کو تکمیل تک پہنچنے کے لیے، وہ کام جو تکمیل تک پہنچا ہے، وہ انجام تک جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، اور ہماری کوششوں کا اور ہماری محنت کا اور ہمارے دوڑ دھوپ کا جو اس کے اندر بہت تھوڑا دخل ہے.
مثال کے طور پر ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم جو پانی پی رہے ہیں، یہ پانی جو ہمیں ملا ہے یہ ہماری محنت کی وجہ سے ملا۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی، ہم نے پیسے خرچ کر کے پائپ لائن اپنے گھر کے اندر لگوا لی، ہم نے پیسے خرچ کیے، ہم نے محنت کی، کوشش کی، اور جب ہمیں ٹھنڈا پانی کی ضرورت ہوئی تو ہم نے پیسہ خرچ کر کے فریج اپنے گھر کے اندر لگا لی اور ٹھنڈا پانی حاصل کیا۔ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوئی، جب ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوئی، ہم نے فریج کھولی اور ٹھنڈا پانی پی لیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ٹھنڈا پانی، یہ پانی جو ہم نے پیا ہے، اس پانی پینے کے پیچھے یہ پانی جو ہمیں حاصل ہوا ہے، یہ پانی جو ہم نے حلق کے نیچے اتارا ہے، یہ ہماری جو کوششوں کا نتیجہ ہے، ہماری جو محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پائپ لائن لی، پیسہ خرچ کیا، ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پانی حاصل ہوا، اور اس پانی کو ہم نے اپنی حلق کے نیچے اتارا، اس پانی کو ہم نے اور آپ نے پیا۔ لیکن اگر ہم یہ پانی جو ہم نے پیا ہے، اس پانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو جو نظام کام کر رہا ہے، اگر ہم اور آپ اس نظام کو سمجھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری محنتوں کا اور ہماری کوششوں کا یہ پانی جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا بہت ہی تھوڑا دخل ہے، برائے نام بہت ہی تھوڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ انسان ہو یا کوئی بھی جاندار چیز ہو، اس کا جو دار و مدار ہے وہ پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو 2/3 پانی رکھا اور 1/3 زمین رکھی۔ 2/3 پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر کی شکل کے اندر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے 1/3 اس دنیا کے اندر زمین رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، جو مخلوقات روزانہ پیدا ہو رہی ہے، روزانہ مر رہی ہے، روزانہ سینکڑوں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ سمندر کا پانی ان مخلوقات کی مرنے کی وجہ سے، ان جانداروں کی مرنے کی وجہ سے پانی سڑتا اور خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو کھارا بنا دیا، اس سمندر کے پانی کو کڑوا بنا دیا، اس سمندر کے پانی کو نمکین بنا دیا، کہ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، جتنے بھی جاندار اس کے اندر مرتے ہیں، سڑتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس کے اجزاء کے اندر وہ صفات پیدا کر دی کہ ان صفات کی وجہ سے، اس کھارا پن کی وجہ سے، اس کڑواہٹ کی وجہ سے، اس نمکینیت کی وجہ سے وہ سمندر کا پانی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا۔ اور بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر غور کریں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے کس طرح کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کہہ دیتے اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دیتے کہ ہم نے جو سمندر کی شکل میں تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کہیں بھی ہو جاؤ پانی حاصل کرو، اور اس پانی کو حاصل کرنے کے بعد اس پانی کو استعمال کے قابل بناؤ۔ انسان کے بس کے اندر، انسان کی طاقت میں، انسان کی قدرت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ سمندر تک جاتا اور پانی حاصل کرتا اور اس پانی کو استعمال کے قابل بناتا۔ اگر بالفرض انسان جو سمندر سے پانی حاصل بھی کرتا، پانی لے بھی آتا، لیکن اس پانی کو استعمال کے قابل بنانا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ انسان کے لیے بہت مشکل تھا کہ سمندر کے پانی کو اپنے استعمال کے قابل بنائے۔ سعودی عربیہ کے اندر ایک جو پانی کو میٹھا بنانے کے لیے ایک بہت بڑا پلانٹ بنایا گیا،
ہزاروں کروڑوں اربوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے گئے. اسی وجہ سے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو میٹھا بنانے کے لیے, اس پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خرچی کی گئی ہے. اس لیے اس پانی کو صحیح طور پر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس پانی کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے, ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ سمندر سے مونسون اٹھتا ہے, بادل کی شکل میں اٹھتا ہے پانی, اور پھر وہ بادل کے اندر وہ پانی جا کر, سمندر کا پانی جا کر وہ پانی جو کھانے تھا, جو پینے کے قابل نہیں تھا, وہ پانی جا کر میٹھا ہو جاتا ہے, پینے کے قابل ہو جاتا ہے, استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کبھی کہیں برساتے ہیں, کبھی کسی خطے کے اندر, کبھی کسی جگہ کے اندر, کبھی کہیں جو وہ بادل پانی اللہ تعالیٰ اس پانی کو برساتے ہیں. وہ پانی اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں, کبھی کہیں برس رہا ہے, کبھی کہیں وہ پانی برس رہا ہے, کبھی کہیں وہ پانی برس رہا ہے. پھر اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نظام کچھ سمجھیں, اگر اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دیتے کہ ہم نے تو تم تک بادل کی شکل میں پانی پہنچا دیا, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم 1 سال کا ذخیرہ کر کے اپنے پاس اس پانی کو رکھ لو, چاہے ٹینکوں کی شکل کے اندر رکھو, چاہے ہاؤس کے اندر رکھو, چاہے ٹینکیوں کے اندر رکھو, چاہے تالاب کے اندر رکھو. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو اپنے استعمال کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو پہاڑوں کے اوپر برسایا, اور پہاڑوں کے اوپر برسانے کے بعد اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے برف کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا. پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ پانی برسایا اور اس پانی کو برف کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا. جہاں وہ پہاڑ جو ایک خوشنما منظر پیش کرتے ہیں, وہیں دوسری طرف وہ انسانوں کا پانی کا ایک ذخیرہ اپنے لیے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم اور آپ اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال سکتے تھے, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال سکتے تھے کہ ہم نے جو تمہارے لیے پانی کو پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل کے اندر جمع کر دیا ہے, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جانو, تمہارا کام جانے, تم جاؤ پہاڑوں تک اور وہ پانی حاصل کرو اور اس کو استعمال میں لاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی شعاعوں کو, اپنی کرنوں کو اس برف کے اوپر ڈالتا ہے, اور پھر وہ پانی پگھلتا ہے, اور پھر وہ پانی جو دریا کی شکل کے اندر, ندی کی شکل کے اندر وہ پانی بہتا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ سپلائی ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر وہ پانی سپلائی ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو چشمے رکھے, اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے ایک اس طرح کی پوری لائن بچھا دی کہ انسان کہیں بھی نہ ہوتا ہے, وہ زمین کی کھدائی کرتا ہے اور کھدائی کرنے کے بعد پانی حاصل کر لیتا ہے. کھدائی کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے, وہ پانی حاصل کر لیتا ہے. تو یہ جو پانی ہم نے اور آپ نے پیا, ایک گلاس پانی جو ہم نے اور آپ نے پیا, اس پانی پہ ہم اور آپ تک پہنچنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کون کون سی مخلوقات کام کر رہی ہیں, لگی ہوئی ہیں. انسان کا صرف یہ کام ہے کہ جب بھی وہ پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیے, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا دھیان ہے, اور ان حقیقتوں کا دھیان ہے کہ اے اللہ, جو ہم یہ پانی پی رہے ہیں, یہ پانی جو ہم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہیں, یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس پانی کو حاصل کر سکتے.
ہمارے بس میں نہیں تھا اور ہماری قدرت کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم اس پانی کو حاصل کرتے اور اس کو استعمال کے قابل بناتے۔ اے اللہ، یہ آپ نے ہی پانی ہم تک پہنچایا ہے اور اس کو استعمال کے قابل بنایا ہے، اس لیے ہم آپ کے نام سے اس پانی کو پی رہے ہیں۔ اس پانی کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اس پانی کو ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بنا۔ انسان کے لیے یہ کام ہے کہ جب بھی وہ پانی پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پیے، اور پھر پانی پینے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پانی جسم کے اندر جانے کے بعد جسم کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، جسم کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پیاس لگی اور ہم نے پانی پی لیا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ پیاس کیوں لگی۔ یہ انسان کو جو پیاس لگتی ہے یہ اس لیے لگتی ہے کہ انسان کے تمام جسم کے ایک ایک اعضاء کو پانی کی ضرورت ہے۔ صرف اس لیے پیاس نہیں لگتی کہ انسان کی حلق سوکھ رہی ہے یا انسان کی زبان سوکھ رہی ہے، انسان کا منہ سوکھ رہا ہے، اس لیے پیاس لگ رہی ہے، بلکہ پیاس اس لیے لگتی ہے کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جائے تب بھی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں اور آپ کو کسی کو دست شروع ہو جائے اور دست کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے، ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی زیادتی ہو جائے انسان کے جسم کے اندر تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کا جسم پھول جاتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر ورم آ جاتا ہے، اور بھی بیماریاں زیادہ پانی پینے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ کتنا پانی پینا ہے اور کب پانی پینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیاس کی شکل میں خود کار میٹر انسان کے جسم کے اندر فٹ کر دیا کہ جب انسان کے اعضاء کو، انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، اور یہ پیاس اس لیے لگتی ہے کہ اب ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت ہے، اب ہمارے تمام جسم کے اعضاء کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ کام شروع کریں۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام ہم جو آپ کرتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں یا ہم آپ پانی پی رہے ہیں یا ہم آپ سو رہے ہیں یا ہم کپڑے پہن رہے ہیں، تو وہ کھانا جو ہم تک پہنچا، وہ پانی جو ہم تک پہنچا ہے اور وہ کپڑے جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ جو پہنچا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں، پھر جا کر یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر فوراً آ جائے۔ جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پئیں یا جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کھانا کھائیں یا جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کوئی کام کریں تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، آ جانا چاہیے کہ یہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس میں جو ہماری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری جو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر ہے تو بہت ہی برائے نام بہت ہی معمولی درجے کا دخل ہے، ورنہ اگر ہم اور آپ گہری نظر سے دیکھیں تو یہ کام جو انجام تک پہنچتا ہے، یہ چیزیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، ان چیزوں کے انجام پہنچنے تک اور یہ کام جو انجام تک پہنچا ہے اور یہ چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی مخلوقات جو کام کر رہی ہے، پھر وہ چیز ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ کام جو ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہم اور آپ کو ان تمام باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔